سر آپ نے اس ملک کو دیا کیا ہے، اس قوم کو دیا کیا ہے؟ آپ نے قرضوں کے علاوہ کیا دیا مجھے بتائیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 460 کا بھی ہو گیا تو آپ شکر ادا کریں. کون سی جناب کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ شرم ان کو آتی نہیں، ڈوب کے یہ مرتے نہیں. اور سعدیہ امام کی وہ بات ٹھیک تھی کہ مر کیوں نہیں جاتے، بچوں کو آپ نے اسکول سے بند کروا دیا. منسٹروں کے ساتھ گاڑیاں کم کر دی گئی ہیں، پیٹرول میں کٹ لگا دیا گیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد 11 ارب کا جہاز بھی خرید لیا. تھوڑا سا نا چیزوں کو نا ڈائیورسیفائی ہو کے دیکھا کریں. آپ کے وزیر اعظم بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے، اس دور میں کیوں خاموش تھے؟ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے میزبان ہما خالد. ناظرین، رات گئے پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے کا حکومت کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا، اور یہ بم جب عوام پہ گرایا گیا تو عوام کی جو نیندیں ہیں وہ اڑ گئی. ناظرین، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو مریم نواز اپنے جلسے میں آ کر بیان کرتی ہیں کہ جب رات گئے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے. تو آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا وزیر اعظم چور ہے؟ اور اس موضوع پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ دو سینئر تجزیہ کار صحافی میاں ارسلان اور حمزہ ساجد صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پیٹرول کے مسائل جو ہیں یہ کب تک چلیں گے، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہونے سے جو ہر چیز ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. حمزہ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. سر مجھے بتائیے گا کہ رات میں یہ جو بم گرایا گیا ایک عوام کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت میں کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، یہ عالمی سطح سے ہو رہا ہے، کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ بدقسمتی سے گزشتہ 50 سال سے جو ہے وہ ہم بڑے ایک نازک موڑ سے گزرے، بڑے مشکل وقت سے گزرے، اور پیچھے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سلوگن سننے کو ملا کہ آج ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، اور بڑے مشکل دور سے ہم گزرے. اور پھر اسی طرح کے ہیلے بہانے کرنے کے بعد آئے روز ہمارے اوپر نہ صرف پیٹرول بم گرایا گیا بلکہ باقی دیگر جو چیزیں تھیں انہیں کو بھی مہنگا کیا گیا. مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آئی، اور ہر بار جو بھی کوئی سیاستدان آتا ہے وہ اپنا منجن یہی بیچنے کے لیے آتا ہے کہ جب ہم آئیں گے تو مہنگائی کو کم کریں گے، روٹی کپڑا مکان، یہ سلوگن جو ہے وہ گردش کرتے تھے. تو آپ نے بات کی مریم نواز صاحبہ کی کہ وہ اپنے دورے مطلب کہ اپوزیشن کے دور میں وہ سڑکوں پہ نکلتی تھی جب 3 روپے 2 روپے 5 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، تو تب وہ یہ کہتی تھی کہ جب کوئی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ سمجھے کہ وزیر اعظم چور ہے. تو میرے خیال میں تو اب تو پورا ٹولہ جو ہے، پورا جو ٹبر ہے، آئی تھنک وہی چوروں کا اکٹھا ہو گیا. میں یہ خود نہیں کہہ رہا، ان کے بقول ہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہوا تھا اور وہ انہی کے اپنے ہی جو جملے ہیں آج ان کا پیچھا نہیں چھوڑے. جبکہ انہوں نے پنجاب میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے مہنگائی کے بم عوام کے اوپر گرائے ہیں، وہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. یہاں پر فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے ہم جو ہیں اس خطے کے چودھری تھے، اور ہم 2 گھروں کو بٹھا کر ان کی صلح کروانے کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا دائی بن گیا، یہاں پہ امن جو ہے وہ برپا ہوگا اور ہم جو ہے وہ صلح کروائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی لولی پاپ دیا گیا کہ ریسنٹ جو ہے، بلکہ لولی پاپ تو یوں سمجھ لے کہ اس میں حقائق پر بھی مبنی باتیں ہوں گی، کیونکہ اگر ایک سینئر تجزیہ کار، ایک سینئر اینکر پرسن حامد میر نے یہ بات کہی اور یہ کہا ہے کہ پچھلے دنوں جو بحری جہاز 18 جہاز کراچی سے پاکستان کے اندر آئے ہیں، اور وہ 18 جہاز تیل لے کر آئے ہیں اب نائے حرمت سے، کیونکہ ایک پاکستان ہی تھا جس کے ساتھ ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ایران نے پاکستان کے ہی جہاز گزرنے دیے. اس کے باوجود اس قدر 46% خود یہ جو کہ ان کی اپنی ڈاکومنٹس کے مطابق اور حکومت کے مطابق جو ہے 46% جو ہم سے منافع لیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات، شرم ان کو آتی نہیں، ڈوب کے یہ مرتے نہیں. اور سعدیہ امام کی وہ بات ٹھیک تھی کہ مر کیوں نہیں جاتے، بچوں کو آپ نے اسکول سے بند کروا دیا. اور ان کی مینٹیلٹی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ جب پیٹرول 55 روپے بڑھتا ہے تو تب یہ اسکول بند کر دیتے ہیں، اور جب پیٹرول بڑھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو ہم پڑھا نہیں سکتے. وہاں پر یہ پارکوں کے جو دروازے میں کھول دیتے ہیں، وہاں پر انجوائمنٹ جو ہے وہ کھلی ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جہاں پہ 137 روپے پیٹرول بڑھتا ہے وہاں پر جو اسکولز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، وہ کالجز ہیں، وہ اوپن ہو جاتی. پتہ نہیں کون ان کو اسٹریٹجی دیتا ہے، کون ان کو سمجھاتا ہے، یا تو اور اس کے بعد پھر ہماری سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ آتی ہیں، وہ ہمیں ارشاد دیتی ہیں، فرماتی ہیں جناب اعلیٰ کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ
ہمارے شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہی ہوں. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں. کیوں کرتی ہوں؟ کہ انہوں نے جب عالمی منڈیوں میں پیٹرول بڑھ رہا تھا تو ایک مہینہ شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا, بلکہ وہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا. اور اس قدر شہباز شریف صاحب نے وہ بوجھ اٹھایا کہ ریسنٹ یہ بھی شاید خبر سننے کو مل رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر ہی گر پڑے, کیونکہ دیکھیں نا 25 کروڑ عوام کا وہ بوجھ اٹھا کر بیٹھے تھے اور رات کو ان کو نیند نہیں آتی. وہ شہباز شریف ہمارے لیے تڑپتے ہیں, سسکتے ہیں, بلکتے ہیں, سینے پہ پتھر رکھ کے ہمارے لیے آ کے بیان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا حل ہو کہ میں اپنی اس عوام کے لیے, اپنی اس غریب عوام کے لیے میں کوئی اپنے کپڑے بیچ کے آٹا لے دوں انہیں. ہاں جی, تو کیونکہ اسی لیے تو دیکھیں نا پیچھے بھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ ڈاکہ مارا, ابھی تک تو کسی نے پیٹرول بڑھایا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو جنگ کا بہانہ کیا اور پھر اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا. اور پھر یاد ہے نا آپ کو ریسنٹ جب وہ شمائلہ نے کہا تھا ابھی تو ہم نے 55 روپے کیا ہے, 110 روپے بھی کر دے تو آپ کیا کریں گے. اور میں یقیناً آپ ٹھیک کہتی ہیں, آپ ایک ہجوم کے ساتھ بات کر رہی ہیں, آپ قوم کے ساتھ نہیں بات کر رہی ہیں. قوم کو جس طرح آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے, جس طرح آپ نے قوم کی زبان بند کرا دی, ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں آپ نے بیڑیاں ڈال دی ہیں. کوئی آج کل بات کر کے دکھائے, کوئی آئے باہر نکلے, کوئی ان کے جو یہ ڈاکے ہمارے اوپر ڈال رہی ہیں, جو ہمارے اوپر یہ ظلم و بربریت کی انتہا کر رہی ہیں. آج ایک غریب سے, جو میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جس نے پچھلی عید پر اپنا 2000 روپے کا موبائل فون بیچ کر اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دیے. میں اس ماں کو بھی جانتا ہوں کہ جس نے اپنے گھر کے پنکھے بیچ کر اس نے اپنے گھر کی بجلی کا بل ادا کیا ہے, اور اس نے کہا کہ میٹر نہیں کٹے گا, لیکن یہ ہے کہ میں چلے اپنے گھر کا بجلی کا جو بل ہے وہ ادا کرتی ہوں تو روشنی تو ہوتی رہے گی. میں ان ماں باپ کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی بیٹیاں آج بوڑھی ہو رہی ہیں, گھر میں ان کے پاس جیز نہیں ہے. میں ان اہل خانہ کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے گھر پر چھت نہیں ہے اور آج ان حکمرانوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی عیاشیوں کے علاوہ ہمارے ساتھ کیا کیا. آپ لو نا 9 کروڑ روپے کی گاڑیاں, آپ لو نا 52 کروڑ روپے کی گاڑیاں. آپ کی زندگی میں, آپ کے لائف سٹائل میں, آپ کے پروٹوکول میں کیا فرق پیدا ہوا ہے؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہم عوام کے لیے ہے, اور اس عوام کے لیے, ایسی قوم کے لیے, ہجوم کے لیے میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے. اور 1000 روپے پیٹرول بھی ہوگا تو ہم اسی طرح کچھ نہیں کر سکتے, اس کو بیئر کریں گے, اور میرے خیال میں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور اب ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. حمزہ, جب پہلے عمران خان کے دور میں پیٹرول بہت مناسب سا مہنگا ہوا تو نواز شریف صاحب نے بھی اپنا بیان جاری کرتے ہوئے باہر سے بولا کہ رات کو تو ڈاکے پڑتے ہیں, رات کو تو پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا. اب جب دوبارہ سے رات کو 137 روپے کا پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو ہم کیا سمجھے کہ ہمیں ڈاکو پڑ گئے کہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر ایک جنگ جاری ہے, اور اس جنگ کے اندر آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آبنائے حرمز کا بھی ذکر ہوا اور پاکستان کے آنے والے جہازوں کا ذکر ہوا. وہ جہاز کس مشکل سے آ رہے ہیں, پیمنٹ کاسٹ کتنی بڑی ہے, شپنگ کی کاسٹ کتنی بڑی ہے, انشورنس جو ان بڑے بڑے جہازوں کی ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہے, وہ ہم مد نظر نہیں رکھتے. تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر تیل آ رہا ہے تو ایل این جی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تیل آ رہا ہے تو مشکلات سے آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات, ہم نے کوئی ایسی ریفائنری کا سیٹ اپ نہیں لگایا آج تک بدقسمتی سے 78 سالوں میں کہ جس کے ذریعے ہم دوسرے ملکوں سے کروڈ آئل لیں, کیونکہ کروڈ آئل کی کافی قسمیں, ٹھیک ہے. اب پاکستان صرف چونکہ گلف پہ ڈیپینڈنٹ رہا ہے کروڈ کے لیے, جس میں ہمیں ادھار تیل بھی ملتا ہے, ڈیفر پیمنٹ پہ بھی ملتا ہے. سو ان دس وے اگر پاکستان کے پاس تیل آ رہا ہے اور مہنگا آ رہا ہے, میں مانتا ہوں بہت مہنگا ہوا ہے, عوام کے لیے کافی حد تک مشکل ہے, لیکن ڈونٹ فورگیٹ آپ کے ہمسایہ ملک بھارت میں اس وقت لائنوں پہ لائنیں اور پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے. اگر وہاں پہ قیمت نہیں بڑھی تو وہاں پہ پیٹرول نہیں ہے. بنگلہ دیش میں اگر قیمت نہیں بڑھی وہاں پہ پیٹرول نہیں ہے. مشکلات کا سامنا ہے. اگر آپ کو مل رہا ہے تو اس کو آپ اس طرح جانیں کہ آپ کے دروازوں پہ ایک بہت بڑی جنگ کھڑی ہے, ایک عالمی طاقت اور اس کا نوزائیدہ ناجائز بچہ اسرائیل, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ دنیا کے سارے سٹیکس کو قربان کرنے. مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آتے تھے اور کہتے تھے جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں. نہیں, یہ تو دیکھیں یہ بات اصطلاح میں تو اچھی لگتی ہے, لیکن اب نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات ہے. آپ اپنے ملک کے اندر کہہ رہے ہیں جی پیٹرول کرائسس ہے, آپ کے ملک میں کب کرائسس نہیں تھا؟ اور کرائسس مینجمنٹ فرام ڈے ون, دیر از نو کرائسس مینجمنٹ ان پاکستان. فرام ٹاپ ٹو باٹم ہمارے معاملات خراب ہی ہیں. میں کسی حد تک ارسلان صاحب سے اتفاق بھی کروں گا, لیکن ایک کچھ باتوں میں اختلاف میں اس لیے کروں گا کیونکہ اگر آپ من حیث القوم دیکھیں, ہم نہ شکرے بھی ہیں. آپ کہیں جی یہ فارم 45 کی حکومت ہے, فارم 47 کی ہے. ڈونٹ فورگیٹ کچھ لوگوں نے تو ووٹ دیے ہوں گے انہیں, کہ سب نے ووٹ نہیں دیا اور ووٹ انہیں کہیں اور سے پڑ گئے. تو وہ جو لوگ ہیں جو 50-60% پاکستانی عوام کا بنتے ہیں, ان لوگوں نے ووٹ کیوں دیے؟
why they elect them or select them. اس سے پہلے ایک منٹ, ہمارا فرام ڈے ون مسئلہ یہ ہے, فرام دا لاسٹ 78 ایئرز ہمیں ہر بندہ چور لگتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر ایک چور چھپا بیٹھا ہے. وہ چور کیا ہے؟ وہ 12 بجے سے 11:55 پہ جا کے پیٹرول ڈلوانے کھڑا ہوتا ہے جیسے یہ ٹینکی پوری زندگی چلے گی. ٹھیک ہے, ہم نے انہیں عادت ڈالی ہے کہ وہ اتنا مہنگا کریں. اگر پہلے ہی دن ہم ان کے دروازوں کے باہر شور غوغا کرتے, میں کہتا ہوں ہمیں لاٹھیاں پڑتی, ہم آواز اٹھانے کو تیار ہیں. الفاظ کو یوز کرنا بہت اچھی بات ہے, ان کی کئی باتیں بہت سیر حاصل ہے, بہت اچھی ہیں, ان کے اندر کسی حد تک سچائی بھی ہے, لیکن یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے کہ جس کے پاس لاٹھی ہے بھینس بھی اس کی اور طبیلہ بھی اس کا. یہ معاشرہ بھی اسی 5% اشرافیہ کا ہے جس کا حصہ مریم نواز ہے, شہباز شریف ہے, عمران خان ہے, اور جتنے بھی باقی حکمران ہیں, وہ زرداری کا کمپنی ہو, میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا. لیکن مملکت خدا داد پاکستان جس کا دستور ساز آئین آپ کو اور مجھے فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف رائٹ, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف پروٹیسٹ دیتا ہے, تو نکلے نا باہر. کس نے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہیں؟ صاحب آپ کہہ رہے ہیں, میں یہاں پہ آپ کی بات سے جو ہے ڈینائی کروں گا. آپ کہتے ہیں کہ بیڑیاں اب آپ کے سامنے ایگزامپلز ایسی سیٹ کر دی گئی ہیں جس میں ایسے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو معاملات ہوئے آپ کے سامنے, اور آپ کی زبان کو ایسے خاموش کروایا گیا ہے کہ اور ایک تاریخ رقم کی گئی ہے, اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہمارے خلاف آواز اٹھاؤ گے اور جو انگلی اٹھاؤ گے وہ تمہاری انگلی بھی کاٹ دی جائے گی اور تمہاری زبان بھی کاٹ دی جائے گی. کس دور میں آپ کے ملک میں آپ کا میڈیا, آپ کا پریس, آپ کا لکھاری آزاد تھا؟ کسی دور میں بھی نہیں تھا. 78 ایئرز میں نہیں تھا, تو اس دور میں کیا ایکسٹرا ہے؟ مطلب یہ بات تو سچ ہے نا, مانا مہنگائی انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن ہمارے لوگوں کی نشری بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر 78 سال میں عام عوام کے پاس پیسہ نہیں آیا تو مجھے ایک بات بتائیں, یہ کیا 5% اشرافیہ ہے جو کہ گاڑیوں پہ اتنا اون دیتا ہے؟ یہ کیا 5% اشرافیہ ہے جو اتنے مہنگے برانڈ سے شاپنگ کرتا ہے؟ یہ کیا 5% اشرافیہ ہے جس نے مالز کو بھرا ہوا ہے؟ یہ کیا 5% اشرافیہ ہے جس نے بینکوں کے اوپر لون لے لے کے اتنی لمبی قرضوں کی لائن چڑھا دی ہے کہ وہ اتر نہیں رہے؟ یہ سارا 5% اشرافی ہے. عام بندے نے کبھی کچھ نہیں لیا. کیا عام بندہ سائیکل سے موٹر سائیکل پہ نہیں آیا؟ کیا عام بندے نے بینکوں میں جاب نہیں شروع کی؟ کیا عام بندے نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا؟ یہ جو 35 ہزار اسٹوڈنٹ ہے پرائیویٹ یونیورسٹی میں, یہ سارا اشرافی ہے. پلیز ڈونٹ فورگیٹ, آپ لوگوں کے ملک میں بہت کچھ ہے جسے ہم ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس آپ نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, یہ سب کچھ ہے. کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے الفاظ درست ہیں اور ہمارے پاس یہ فریڈم ہے؟ کیونکہ مجھے صحافت کے اصولوں میں اب کہیں فریڈم نظر نہیں آتا. میرے ہاتھ بندھے ہوئے, میرا منہ بندھا ہوا ہے, مجھے کچھ ایسا بولنے کی اجازت نہیں, مجھے کچھ ایسا لکھنے کی اجازت نہیں, مجھے ایون کہ کچھ ایسا پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں کہ کالے ڈالے آ جائیں گے. انسان کی ہر چیز کی شروعات اپنے گھر سے ہوتی. کیوں سر ایسے ہی؟ جی جی, آپ اپنے گھر میں پورا سچ بول کے دیکھ لیں, بولے ہاں پورا سچ. آپ کے ماں باپ جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے, جو آپ کی ابتدا ہے اور آپ کی انتہا تک آپ کے ساتھ رہیں گے, وہی آپ سے اختلاف کر بیٹھیں گے. تو جب آپ کے گھر لمیٹیشن میں ہے, جب آپ پیدا ہوتے ہی لمیٹیشنز میں آ جاتے ہیں, تو پھر آپ کس چیز کو پورٹری کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے جورسٹ ہے سالمن اور ہالینڈ, انہوں نے کہا مین از بورن فری بٹ فاؤنڈ ہمسیلف ایوری ویئر ان چینز. انسان دین فطرت کے مطابق بھی اور اس دنیا کے قانون کے مطابق بھی فرام ڈے ون لمیٹیشنز کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں ٹھیک ہے ٹوٹل فریڈم آف ایکسپریشن, دنیا کے کس ملک میں؟ آپ کے اس طرف انڈیا ہے, وہاں کا گودی میڈیا ہے. اوپر چلے جائیں چائنا ہے, وہاں پہ میڈیا ہے ہی نہیں, اسٹیٹ اتھارٹیرین میڈیا جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ. شمالی کوریا, امریکہ, میں کس کس کی آپ کو مثال دوں؟ کہاں ہے فری پریس, کہاں ہے فریڈم آف پریس؟ اگر اتنا ہی ہے تو یورپین میڈیا کیوں نہیں لکھتا اسرائیل کی اٹراسٹیز کے خلاف؟ بتائیں نا. There is no such thing which is called freedom. Everything has goes with some sort of limitation. ٹھیک ہے جی, mark my words, آنے والے وقت میں آپ کو آج کا فریڈم یاد آئے گا. آپ کو آج کا فریڈم برا لگا؟ جو وقت ہے وہ ہمیں لگ تو ایسے ہی رہا ہے. جی آپ چلے جی, ہم واپس آتے ہیں بیک ٹو پوائنٹ آتے ہیں. آپ نے کہا کہ عالمی سطح پہ جو ہے وہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. جو پیٹرول میں اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے تیل کی قیمتوں میں, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ابھی میرا کوشچن باقی ہے, لیکن اگر ہمیں اتنا ڈاؤن فال, یہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں, تو یہ 100 روپے کی سبسڈی بائک والوں کو کیسے دیں گے؟ پھر کیسے افورڈ کریں گے؟ یہ تو کہانی ہے نا. میں آپ کو ایک اچھی کہانی سنا دوں, ضروری تو نہیں اس کا اختتام بھی اچھا ہو. تو آپ سمجھتے ہیں یہ صرف باتوں تک محدود ہے یہ چیز؟ یس. اور جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2000 روپے بائک والوں کو منتھلی ہم دیں گے فیول کے لیے, ٹینشن نہ لیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میٹرو بس فری ہے, میٹرو ٹرین فری ہے. آگے ہی یہ منصوبے سبسڈائز ہیں, ان کو اور کتنا سبسڈائز کرنا ہے؟ بے وقوفی کی انتہا ہے کہ میٹرو ٹرین منصوبہ پہلے ہی آپ نے $2.5 ارب قرضے پہ بنایا,
اس کے اوپر آپ نے انٹرسٹ ریٹ دینا چائنا کو علیحدہ, اس کے بعد وہ سارا منصوبہ مانتا ہو جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہ سبسیڈائز ہوتے ہیں, انکلوڈنگ لنڈن میٹرو جو کہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہے. کس بیوقوف نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا کہ جس کے اوپر آپ پتہ نہیں 30 ارب روپے سال کی سبسڈی دے رہے ہیں, آپ اس منصوبے کو فری کر دیں تاکہ لوگ اسے تباہ کر دیں, بیکاز ایوری تھنگ جس کے لیے آپ پے کرتے ہیں اس کی آپ عزت کرتے ہیں. آج تیل مہنگا ہے, ہم اس کے لیے پے کر رہے ہیں, ایک دن گورنمنٹ سستا کرے لوگوں نے یہی تیل روڑ دینا. ہم لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو چیز ہمیں سستی ملی ہے ہم نے اسے رولا ہے, یہ ملک ہمیں فری میں مل گیا بغیر کسی محنت کے, اس ملک کی ہمیں قدر نہیں. ارسلان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرول مہنگا ہونا جو ہے اس کے نتیجے میں اسکولوں کو بند کر دینا, 3 دن لاک ڈاؤن کر دینا, کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں کیا کرنے کے لیے, مطلب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اگر لاک ڈاؤن کریں گے یا اسکول بند کریں گے تو کیا پیٹرول کی بچت ہوگی, اس سے فیملیز تو گھومنے نکل جاتی ہیں. ہما, میں تو اس بات کو جو ہے اس ٹاپک کو اسی کے ساتھ ہی اینڈنگ کروں گا کہ جو اسکول بند کرنے سے یا پھر لاک ڈاؤن کے ہمیں مشورے دینے سے بہتر یہ ہے کہ یہ حکومت ہمیں پریکٹیکلی دکھائے اور بتائے کہ یہ ہماری کفایت شعاری ہے, یہ ہم نے اپنی عوام کے لیے کیا ہے, اور یہ ہم نے ان کے لیے جو ہمارے کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے اخراجات تھے وہ ہم نے کم کیے ہیں. یہ جو ہماری گاڑیوں کے پیچھے جو سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ, میری بات سنیں, جو سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ ہے پیچھوں کے جو آلریڈی کم کر دیا. میں خود آئی ایم بیئر وٹنس, منسٹروں کے ساتھ گاڑیاں کم کر دی گئی ہیں, پیٹرول میں کٹ لگا دیا گیا. ٹھیک ہے, میں یہ پچھلے دنوں رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو مائنورٹی منسٹر ہیں ان کے ساتھ, اچھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد 11 ارب کا جہاز بھی خرید لیا گیا. دیکھیں وہ ایک منٹ, یہ جہاز آپ کو پتا ہے پچھلے 5 سال سے خریدا جا رہا ہے, اس کے ٹینڈر جاری ہو رہے ہیں. تھوڑا سا نا چیزوں کو نا ڈائیورسیفائی ہو کے دیکھا کریں, بڑے کینوس پہ سوچا کریں. ابھی جو سینیریو چل رہا تھا کیا اب وہ خریدنا چاہیے تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی خریدنا چاہیے تھا؟ چلیں چل تو بڑے منصوبے ہیں جو یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے نا, یہ مریم نواز کی پرائیویٹ ملکیت تھوڑی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں ارسلان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. خون چوسا جا رہا ہے نا بھائی, خون تو ہمارا ہی چوسا جا رہا ہے نا. سی ایم کا جہاز ہے. اب ایک منٹ, سی ایم نے ٹریول کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ڈفرنٹ قسم کے ملکوں کو وزٹ کرنا ہے, ڈفرنٹ جگہوں پہ جلدی پہنچنا ہے, پھر وہ پروٹوکول لگاتا ہے, پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ فورگیٹ پچھلی حکومت جس کی ابھی آپ مدہ سرائی سارے ایک جہاز خریدے نا, سارے کیوں نہیں خرید رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے باقی صوبوں کے پاس جہاز نہیں ہے؟ تو کے پی کے پاس جہاز نہیں ہے, وہ نہیں لینا. اتنا تو مہنگا میں نے ابھی تک کیوں اتنا شور جو آپ کے وزیر اعظم بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے, اس دور میں کیوں خاموش تھے؟ نہیں, وہ ٹاڈے بھی وزیر اعظم سی نا. میرے بھائی میرے یہ وزیر, میں یہ بات نہیں کر رہا, وزیر اعظم وہ سب کے تھے اس ملک کے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو اس کا پرپس یہ ہے, آپ یہی کہیں گے کہ مطلب جو ابھی چل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے, اور 1000 روپیہ بھی پیٹرول ہو جاتا ہے تو کوئی وہ ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی فرام ڈے 1 اس ملک میں جب روپے کا پیٹرول تھا تب بھی عام آدمی روتا ہی تھا. آج 460 روپے کا عام آدمی رو رہا ہے. مسئلہ کیا؟ فرام ڈے 1 ہم نے اپنی تربیت میں یہی فقدان رکھا ہے کہ ہم نے شکر نہیں لائے. تو آپ چاہتے ہیں ہم 460 پہ شکر کریں؟ ایک منٹ میری بات سنیں, 460 تو آج ہوا ہے, کتنے عرصے سے 250 ہے, تو ہم شکر کریں. ایک منٹ, رو رہے نہیں رو رہے سر؟ آپ نے اس ملک کو دیا کیا ہے, اس قوم کو دیا کیا ہے؟ آپ نے قرضوں کے علاوہ کیا دیا مجھے بتائیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 460 کا بھی ہو گیا تو آپ شکر ادا کریں. کون سی جناب, کہاں سے تعلق ہے آپ کے دروازوں پہ جنگ کھڑی ہے؟ اچھا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے عالمی جنگ 3 میں ہم جنگ تھی, یہ جنگ تھی ایران والی. کرونا اس نے فیس کیا بھائی. میں عمران خان کو نواز شریف کو بیچ میں نہیں لے کے آ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں کس طرح نوچا جا رہا ہے, ہمیں کس طرح. کرونا میں آپ کا سمندر نہیں بند تھا. اچھا, کرونا میں ابھی آپ نائے حرمت سے جو جہاز آئے جا رہے ہیں بھائی, آپ کو نہیں پتا کہ مشکل سے آ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ایل این جی کی اتنی شارٹیج ہے کہ پاکستان کے اندر گیس سارے گھریلو سارے. بھائی ہم پیٹرول کی بات کریں, ایل این جی بھی ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا, لیکن پیٹرول ہم 460 روپے کی بات کر رہے ہیں. ہے تو توانائی کا ذریعہ. آپ کہتے ہیں لین جی سر کہہ رہے ہیں کہ 460 روپے کا آپ کو مل رہا ہے, تو ہاں تو جس ملک میں نہیں مہنگا وہ ادھر مل بھی تو نہیں رہا نا. نہیں, لیکن ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا. آپ ایک منٹ, آپ کے خطے کے ساتھ کئی ملک ہے نا, کو میں امریکہ کی مثال تو نہیں دے رہا. نہیں, ان کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ بڑی اچھی لائف انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ, دیکھا ہے وہ کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں, بالکل ان کا چل رہا ہے. ہم نے تو وہ اپنے وہ پروٹوکول سسٹم کو آن کر دیا. آپ کے بھی تو یہاں پہ پی ایس ایل ہو رہا ہے, تو یہ لاک ڈاؤن ٹھیک ہے, آپ لاک ڈاؤن ٹھیک سمجھتے ہیں؟ ایک منٹ سر, ان کو پہنچا دیا گیا. ایک منٹ, پارک بند کرنے چاہیے نا. $10 بلین کا بیرونی قرضہ ہے, ٹھیک ہے, اندرونی قرضوں کی, ٹھیک ہے, ڈیفیسٹ کی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی میں بات ہی نہیں کرتا. آئی ایم ایف کے پروگرام انڈیا نے نہیں لیے, آپ کا 24واں پروگرام چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ڈے 1 سے آپ کو یہ عادت پڑ گئی ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا شرافیہ بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کیا کرے؟ کوئی گدڑ سنگھی ہے، کوئی ہوائی چیزیں ہیں، کیا کرے؟ کدھر سے پیٹرول لیں؟ آپ لوگ اپنا تو کیا یہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز کو اتنا فیول ملتا ہے، گاڑیاں ملتی ہیں، بند کر دیا نا، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بند تو نہیں ہوا، کمی آئی ہے نا، بہت حد تک کمی آئی ہے، 70% کٹ لگ گیا۔ نہیں یقین آپ جا کے ریسرچ کر لیں. Go did a road show in Secretariat. Go did a road show at Civil Secretariat, in Chief Minister Secretariat. You will know the whole میرا situation. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے سر، آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت نہ صرف پاکستان ہے بلکہ بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، افغانستان، دیگر ممالک، ابھی شاید آفس میں آپ ہی یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ پاکستان اس وقت ٹاپ پہ ہے، ٹھیک ہے، اور سر فہرست ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سب سے زیادہ جو اضافہ کیا گیا ہے وہ پاکستان نے کیا، اور ابھی 46% تو یہ اکنالج کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے اگر اس کے اوپر ریسرچ کیا جائے تو آئی تھنک یہ 60% پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پھر پاکستان ہی سر فہرست کیسے ہے؟ پہلی چیز، افغانستان کو اس ڈیبیٹ سے اس لیے نکال دیں کہ افغانستان کی 90% اکانومی اسمگلنگ کے اوپر چلتی ہے۔ اوکے، اسٹیپس دیم اسائڈ، 3-4 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 5 کروڑ آبادی ہوگی، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اور ویسے بھی وار اکانومی ہے ادھر، ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ڈالر اور پیٹرول، ان دو چیزوں کی اسمگلنگ وہ رج کے کرتے، اس لیے وہ ڈسکشن کا حصہ نہیں بن سکتے۔ رہی بات پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کی، اگر آپ انڈیا پہ آ جائیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا کے پاس کتنے دنوں کا ذخیرہ ہے؟ آپ نے اپنے ذخیرے کی سہولت اس گورنمنٹ کی بات نہیں کرا، فرام ڈے ون ہی بہت کم بنائی ہے، 30 دنوں کا آپ ذخیرہ کر سکتے پیٹرول، بس دیٹس اٹ۔ تو جب 30 دن کا ذخیرہ تھا انڈیا کے پاس تب بھی تو بڑھا دیا گیا ریٹ۔ بڑے ملک کے پاس 120 دن پلس کا ذخیرہ ہے، پھر انڈیا کے پاس ریفائنریوں کی تعداد دیکھیں، تو پھر اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر پیٹرول نہیں ہے؟ انڈیا رشیا سے تیل لیتا ہے، لے لیں آپ، کس نے آپ کے ہاتھ باندھے؟ لے لیں۔ آپ کو نہیں لگتا ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے؟ آپ کے پاس ٹوٹل 4 ریفائنری ہیں۔ نہیں، آپ کو نہیں لگ رہا ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ دھوکہ کری؟ کیونکہ ابھی آپ کی بات سے یہ بات میرے مائنڈ میں آئی کہ جب پیٹرول ہمارے یہاں مہنگا کیا گیا تو ہمارے پاس 3 دن کا ذخیرہ تو 30 دن کا تو موجود تھا نا، تو وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے فیول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہماری حکومت نے کیوں نہیں انصاف کیا؟ آپ کے ساتھ آپ کی پوری اکانومی وار پہ کھڑی ہے۔ ہم ہی کیوں کھڑے ہیں؟ انڈیا کیوں نہیں کھڑا؟ انڈیا کیوں نہیں کھڑا؟ بتائیں کس محاذ پہ لڑا؟ انڈیا نہیں ہے اور کوئی نہیں، صرف پاکستان کیوں ہے؟ ایک محاذ بتائیں جدھر انڈیا لڑا۔ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان یہاں پر کون سی جنگ میں کھڑا ہوا ہے؟ نہ ہم ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ ہم فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم فتنۃ الہندوستان سے لڑے۔ آپ کا پورا افغان بارڈر اس وقت ایٹ وار ہے، آپ کا انڈیا بارڈر کسی بھی وقت ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے جس سے نیوکلیر وار ہو سکتی ہے۔ پچھلے سال آپ کو مثال مل گئی ہے، ایران کے بارڈر پہ آپ کو فل ٹینشن ہے، آپ کا بلوچستان چل نہیں پا رہا کیونکہ وہ سارا ایران کے آئل پہ اور ایران کی ایکسپورٹ سے ڈیپینڈنٹ ہے پورا صوبہ۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی مسلم ممالک کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہیں جنگ میں۔ کس نے کہا؟ کس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو یہاں پر امریکہ کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ کیوں یہ جتنے فارن منسٹرز ہیں، are they mad or they are living in a fool's paradise? Why are they in Islamabad? Why are they talking to Pakistan? Why Sagdar is in China? اربچی کے اندر جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھے کہ آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن اگر آپ کی طاقت ہے تو ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت بڑا ویکسٹ پوائنٹ بھی ہے۔ آپ کے ملک میں پیٹرول کے لیے کیکڑا 1 کیکڑا 2 یہ جو سمندر کے اندر آپ نے ایکسٹریشن نہیں کیا، آپ نے ایک تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ سارا کچھ گورنمنٹ پہ ڈال دیں تو ہم اپنے اوپر لے لیں۔ ہاں تو ہم عوام کا ہمارا قصور نہیں۔ کیا قصور ہے ہمارا بتائیں؟ سلیکٹ کیا نواز شریف کو؟ یہ سب کو پتا ہے کیسے سلیکٹ چیزیں۔ دیکھیں 92 کی بات الگ تھی، اب آج کی بات کیا ہے نا، بات میں جانا نا تو پھر اتنی جرت پیدا کریں پھر ان کا نام لیں۔ کم آن، تو یہی تو مسئلہ ہے، ابھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہی نہیں۔ میں نے تو آپ کو بولا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پاور ہلکے ہوتے ہیں، جتنی بھی جو ٹاپ براس جو آپ کو سلیکشن دیتی ہے، آپ کو لگتا ہے ٹرمپ اپنی مرضی سے آیا، امریکہ کے لوگوں کی ول سے آیا، تو پھر میرے خیال میں ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ چلے جی، یہ ٹاپک ماشاءاللہ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ حمزہ اور ارسلان آپ دونوں کا بڑا شکریہ، اور بڑی ایک فروٹفل سی یہ گفتگو رہی، اس میں بہت سارے راز کھل کر سامنے آئے، بہت ساری ایسی باتوں کو ڈسکس کیا گیا۔ میرے خیال سے یہ مسئلہ ہم 3 لوگوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کا تھا، اور ہماری طرح آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے یہ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن ہر انسان، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں، دکان پر، کہیں بھی باہر کھڑا ہو کر، ایک محفل میں کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ کسی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کسی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن صرف اس کا جواب ایک ہی ہے
کہ ہم لوگوں کو ابھی یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ یہ سمجھے کہ آپ ایک بڑی جنگ میں ہیں, جنگ عظیم 3 میں ہیں, اور آپ ایک جنگ کی سچویشن فیس کر رہے ہیں, اور یہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے. برے دن ہیں, گزر جائیں گے, اور اچھے دن بھی جلد آئیں گے. اجازت دیں, والسلام.